اور وضو کر لے تو کیا وضو صحیح ہوگا یا نہیں؟ سیستانی کہتے ہیں احتیاط مستحب یہ ہے کہ پہلے اس مقام کو پاک کرے پھر وضو کرے، لیکن وضو صحیح ہے، وضو صحیح ہے، مقام پاک نہ کرنے کے باوجود وضو صحیح رہے گا، بہتر ہے کہ پہلے اس کو پاک کیا جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعضاء وضو کے علاوہ باقی اور جگہوں پر نجس ہو جائے اور نجس ہوتے ہوئے بھی وضو کر لے تو پھر وضو بالکل صحیح ہے، کیونکہ اعضاء وضو پر تو کہ نجاست نہیں لگی ہوئی ہے، اور پیشاب اور ٹوائلٹ کے مقام کو بھی پاک کر لیا گیا ہے، اور وضو کرتے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی اور مقامات میں کہیں نجاست لگی ہوئی ہے جسم کے حصے میں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بعد میں پاک کر کے نماز پڑھے، بعد میں پاک کرنا ہوگا، کیونکہ جو پاک کیے بغیر نماز پڑھے تو نجس کی حالت میں تو نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے وضو کر کے وضو صحیح ہوگا، پھر بعد میں پاک کر کے نماز پڑھ لے۔ مثلا کسی کی جو ہے فرض کرے کہ گھٹنا جو ہے وہ نجس ہو گیا مثلا، تو اب گھٹنا جو نجس ہوا ہے تو گھٹنا اعضاء وضو میں بھی نہیں ہے اور ان پاک کرنے والے مقامات میں بھی نہیں ہے، تو اب اس کو نجس رہنے دیں، وضو کر لے، پہلے وضو کر کے جب آ گئے بعد میں نماز پڑھنے سے پہلے اس گھٹنے کو پاک کر لے تو بھی کفایت کرتا ہے۔ لیکن ٹوائلٹ کے مقام کو یا پیشاب کے مقام کو پہلے پاک کرے تو بہتر ہے، لیکن اگر نہیں بھی کرتا تو وضو صحیح ہے، بہرحال وضو اس کی وجہ سے جو ہے غلط نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ جس حوض سے وضو کر رہا ہے اس حوض میں ایک اینٹ، ایک پتھر، السلام علیکم، اینٹ یا پتھر غصبی لگی ہوئی ہے، تو کیا اس حوض سے وضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس حوض سے وضو کرتے ہیں اور عرف یہ سمجھتی ہے کہ آپ نے اس کی اینٹ یا پتھر میں تصرف کیا ہے، عادتاً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس کی اینٹ اور پتھر میں تصرف کیا وضو کرنے کے نتیجے میں، تو وہاں سے وضو نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر اینٹ یا پتھر اس طرح لگی ہوئی ہے حوض میں کہ اس کو عادتاً اور عرفاً تصرف نہیں مانا جاتا اس اینٹ یا پتھر کے اندر، تو پھر وضو صحیح بھی ہے اور وضو کرنے میں کوئی گناہ گار بھی نہیں، کیونکہ ہم نے تصرف ہی نہیں کیا ہم نے۔ لیکن اگر تصرف سمجھا بھی جاتا ہو پھر بھی اسی حوض سے وضو کر لے تو گناہ گار تو ہے، کیونکہ اس کی اینٹ یا پتھر میں تصرف کیا ہے عرف کی نگاہ میں، لیکن وضو بہرحال صحیح رہے گا، کیونکہ وضو تو غصبی نہیں تھا، پانی تو غصبی نہیں تھا، اس لیے وضو صحیح رہے گا۔ گناہ گار ہونا الگ چیز ہے اور وضو کا صحیح ہونا الگ چیز ہے، اس لیے گناہ گار ہوگا چاہے اس اینٹ اور پتھر غصبی میں عرفاً و عادتاً تصرف مانا جاتا ہو، اس کو استعمال کرنا مانا جاتا ہو، پھر بھی وہاں پر گناہ گار ہونے کے باوجود وضو صحیح ہے، وضو صحیح مانا جائے گا۔ آپ کے دو وضو تو صحیح کر دیے، اب تیسری جگہ دیکھیں، اگر کوئی
قبرستان ہے یا ائمہ کے مقبرے ہیں یا امام زادوں کے مقبرے ہیں، اس کے اندر ایک بڑا صحن ہوتا ہے، اس صحن میں کھدائی کر کے حوض نکالا جاتا ہے یا نہر نکالی جاتی ہے، مثلا پانی کی نہیں، تاکہ لوگ آسانی سے وضو کر سکیں۔ تو کیا وہ حوض جس کو نکالا جا رہا ہے اس میں شک ہوتا ہے کہ یہ حوض کی جو زمین ہے یا نہر کی جو زمین کھدائی کر کے نکالی ہے، یہ زمین کیا قبرستان کے لیے وقف تھی یا نہیں تھی؟ شک ہو رہا ہے۔ یہ زمین جو حوض کی ہے یا یہ زمین جو کھدائی کر کے نہر نکالی ہے، یہ والی زمین قبرستان کی زمین تھی، وقف کی ہوئی تھی یا نہیں تھی؟ شک ہونے لگتا۔ تو کہتے شک کی پرواہ نہیں کریں، ہاں حوض جب تک کہ یقین نہیں تب تک شک کی پرواہ نہیں کریں، آپ وہاں کے لوگ جو کام کر رہے کام کرنے دیں، شک کی پرواہ نہیں کریں، آپ اس حوض سے وضو کر سکتے ہیں، آپ نہر سے وضو کر سکتے ہیں، شک کی پرواہ نہیں کریں جب تک کہ پتہ نہیں۔ تو وہاں پر بھی وضو صحیح ہوگا اس حوض سے، اس نہر سے جو مقبروں میں یا امام زادوں کے مقبروں میں جو بنے ہوتے ہیں، اس کے صحن کے اندر کوئی حوض یا صحن کے اندر جو ہے کوئی نہر نکالی جا رہی ہے تو آپ اس سے جو ہے وضو کر سکتے ہیں۔ اعضاء وضو کو وضو کرنے سے پہلے پاک کرنا چاہیے اگر نجس ہے تو۔ مثلاً ہاتھ نجس ہو گیا ہمارا تو پہلے ہاتھ کو پاک کریں گے پھر وضو کریں گے۔ فرض کریں ایک پیشاب کا قطرہ لگ گیا تو پیشاب کے قطرے پر تو وضو نہیں کریں گے، ورنہ تو وضو ہی وہ باطل ہو جائے گا، وضو ہی جو نجس والا ہو جائے گا۔ تو پہلے پیشاب کے قطرے کو پاک کریں گے پھر اعضاء وضو پر پھیریں گے۔ لیکن اگر اس نقطے کو مد نظر رکھیں، غور کیجیے گا، لیکن اگر پیشاب کا قطرہ لگا ہوا ہے اور آپ کر پانی یا کر جیسے پانی میں، جیسے جو جاری پانی ہوتا ہے، کر پانی یا جاری پانی وغیرہ میں اگر اس کو دھو رہے ہیں تو الگ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں، اسی وضو میں دھونے کے نتیجے میں خود بخود وہ پاک ہو جائے گا۔ یعنی پہلے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وضو کی نیت ہی میں خود بخود پاک ہو جائے گا، کیونکہ قرپانی جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ کے ہاتھ کو بھی پاک کر دے گا، وضو بھی ہو جائے گا، ایک ہی کام میں دونوں کام ہو جائیں گے، الگ سے پہلے سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ پہلے پاک کر تو اچھی بات ہے، لیکن قرب میں ضروری نہیں، جاری میں ضروری نہیں، قلیل پانی ہوگا تو ضروری ہے، قلیل پانی میں پہلے پاک کرنا پڑے گا۔ جیسے لوٹا ہے قلیل پانی، گلاس ہے قلیل پانی، جگ ہے قلیل پانی ہے، یا مثلاً جو ہے آپ نل سے چلو میں لے کر پانی ڈالتے تو یہ بھی قلیل پانی، کیونکہ چلو قلیل ہے نہیں۔ اب ڈائریکٹ نل کے نیچے دھوتے ہیں تو کثیر ہے، وہ کور ہے، لیکن چلو میں لے لیا تو اس کا مطلب قلیل ہو گیا نہیں۔ دونوں جو ہے لگتا ہے ایک ہی ہے لیکن دو الگ الگ چیزیں۔ نل کے نیچے ڈائریکٹ دھوئیں تو کور ہے، لیکن آپ چلو میں لے لیے تو قلیل ہو جائے گا، اس میں پھر ڈال کے کر رہے ہیں وضو تو اس کا مطلب پہلے پاک کرنا پڑے گا۔ تو چلو کو آپ یہ نل نہیں سمجھیں، چلو الگ چیز ہے، نل الگ چیز ہے، اس لیے دھو رہے ہوتے ہیں نل سے لیکن چلو لے کے پھر کرتے ہیں تو پھر وہ قلیل پانی شمار ہوگا، اس لیے پہلے پاک کرنا پڑے گا۔ چلو سے دھو رہے ہیں تو پہلے پاک کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد جو ہے، یا پھر آپ ڈائریکٹ نل کے نیچے ہاتھ رکھ دیں اور پھر اس وقت دھوئیں یا نہیں یوں کر کے تو پھر ٹھیک ہے، پھر صحیح ہے۔ یا چلو میں لے رہے تو پہلے پاک کریں
اور پاک کرنے کے بعد چلو کے ذریعے سے وضو کریں۔ تو یہ ہے کہ اعضاء وضو کو یا اعضاء مسح کو قبل از اس کے کہ وضو کا پانی اس پر ڈالا جائے یا مسح کیا جائے، اس سے پہلے اس کو پاک ہونا چاہیے، مگر یہ کہ اس کو کور پانی میں دھویا جا رہا تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ اب ہم دھو رہے ہیں، وضو مکمل نہیں ہوا، ہم نے ابھی چہرہ دھویا ہے کہ اوپر سے چیل نے پیٹ کر دی، اور آغا خمینی کے نزدیک چیل جو نجس ہے نہیں، تو کیا وضو کو کنٹینیو کریں؟ چیل نے اوپر سے جو بیٹ کر دی جو نجس ہو گیا نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے کبھی کبوتر کی بیٹ سے سامنا ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے چیل کی بیٹ۔ البتہ آغا سیستانی اور آغا خوئی وہ چیل کی بیٹ کو بھی پاک سمجھتے ہیں۔ وہ ایک الگ مثال سمجھنے کے لیے عرض کر رہے ہیں کہ اگر جو وضو کر رہے ہیں اس کے درمیان جو ہے وہ نجس ہو گیا کوئی حصہ ہے نہیں، اوپر سے سر پر سے جو چیل نے بیٹ کر دی اور آغا خمینی اس کو نجس سمجھتے ہیں نہیں، تو جو چہرہ دھویا ہے اس کے بعد ہاتھ دھو کر کے اور اس کے بعد اعضاء وضو کو سائڈ سے مثلا مسا نکال کر کے آپ وضو مکمل کر لیں، پھر بعد میں جا کے پاک کر لیں، بعد میں اس حصے کو پاک کر لیں۔ وضو کے درمیان آدمی نجس ہو جانے والا اعضاء اس کو پاک کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، ہاں مگر جو اعضاء رہ گئے ہیں ان کو پاک کرنا ضروری ہے، اگر اس کے اندر جو ہے نجاست لگ جاتی ہے اس کو دھونا ضروری ہے، اگر قلیل پانی سے دھو رہے ہیں تو۔ اگر جو ہے وہ اعضاء جس سے ہم فارغ ہو چکے ہیں، جیسے وہ چیل کی بیٹ آ کے چہرے پر بھی لگ گئی مثلا، تو پھر بھی چہرہ تو ہم دھو چکے ہیں تو اس کو دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہاتھوں کو دھو لیں، پھر جو ہے وہ سر و پیر کا مسح کر لیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ چہرے کو دھو کر کے نماز پڑھیں۔ ضروری نہیں کہ وضو کو ڈسکنٹینیو کر دیں، ضروری نہیں کہ وضو کو چھوڑ کر پہلے پاک کرنے بیٹھیں پھر دوبارہ سے وضو کریں، نہیں، اسی وضو کو کنٹینیو کر کے پورا کر لیں۔ وضو کو کنٹینیو کرنے کے بعد جب پورا ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ پاک کر کے نماز شروع کریں۔ نجس حالت میں تو نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ نماز کی شرائط میں سے کہ انسان کا بدن اور لباس پاک ہونا چاہیے، اس لیے نجاست کو تو ہٹانا ہے، تو وضو کو مکمل کرنے کے بعد نجاست کو ہٹائیں گے، اور نجاست کو ہٹانے کے بعد پھر نماز کو انجام دیں گے۔ صلی اللہ